अपने देखने और सुनने वालों को मेरा और कैनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई कैलेंडर के एतबार से 22वां आम इतवार है और आज का जो आम इतवार है हस्ब मामूल ये बड़ा ख़ास इतवार है, क्योंकि इसमें आज यीशु जो कुछ कह रहा है, जिनको कह रहा है, वो भी ज़बरदस्त गुफ्तगू है। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम अपनी बाइबल्स ले आएँ और देखें कि तिलावतें क्या-क्या हैं। पहली तिलावत है शरा तिस्निया, यानी हमारे कैथोलिक एतबार से जिसे हम ये कहते हैं, अ, ये शरा तिस्निया जिसे ग़ालिबन ड्यूटेरोनोमी कहते हैं। क्यों भाई ड्यूटेरोनोमी कहते हैं? ड्यूटेरोनोमी, हाँ। इस्तिस्ना इसे आम जो पुरानी बाइबल्स हैं, उनमें इस्तिस्ना की किताब इसे कहा जाता है। उसका चौथा बाब, पहली 2 आयतें, पहली और दूसरी, और फिर छठी और 8वीं आयत। ये मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे क्यों है। उसके बाद ज़बूर है 15, और ये बड़ा मुख्तसर ज़बूर है और इसे ज़रूर आप पढ़ेंगे। और उसके बाद याकूब का ख़त है, उसका पहला बाब 17वीं से 18वीं आयत तक और 21वीं से 22वीं आयत तक और फिर 27वीं आयत। और इंजील जलील है मुक़द्दस मरकस के मुताबिक, उसका 7वां बाब पहली से 8वीं आयत तक, फिर 14वीं से 15वीं आयत तक और फिर 21वीं से 23वीं आयत तक। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह तोड़-तोड़ के आयतें दी गई हैं। ये कैथोलिक चर्च का एक ख़ास तरीक़ाकार है कि वो जब कोई, जिसे कहते हैं, कोई मौज़ू होता है, तो उस मौज़ू के हिसाब से उन आयतों को वो एक जगह इकट्ठा करते हैं, ताकि पढ़ने में, समझने में आसानी हो और उनका आपस में एक राब्ता रहता है। क्योंकि एक बात के बाद बीच में कुछ और होता है, फिर वो बात बीच में रह जाती है, इसलिए उनको बीच में से हिज़्फ़ करके तो उनको पहली आयतों से मिला के एक पढ़ लिया जाता है। तो अब पहले आज की इंजील सुनें, फिर मैं इस पे और बात करूँगा। तो हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मरकस की इंजील का 7वां बाब पहली से 8वीं। उसमें यूँ लिखा है कि तब फरीसी और बाज़ फ़क्की जो यरूशलेम से आए थे, उसके पास जमा हुए और देखा कि उसके बाज़ शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार-बार धो न लें, नहीं खाते, और बाजार की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी न छिड़कें। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उन्हें पहुँची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फक्कियों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नुबुव्वत की, जैसे लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम तालीम सिखाते हैं। क्योंकि तुम खुदा का हुक्म अदूल करते हुए आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। अब इसका दूसरा हिस्सा है 14वीं और 15वीं आयत। फिर हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी
सुनो और समझो, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं करती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। और उसके बाद है 21वीं 21वीं आयत, 21वीं से 23वीं आयत तक। और ये आप यूं समझें कि ये हासिल अंजील जो आज हमने हवाला पढ़ा है, ये वो आयतें हैं। क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, कुफ्र गोई, नखवत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। बज़ाहिर तो आज की अंजील में कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे कि बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत की जाए, लेकिन कुछ बातें समझने की जरूर है। पहली बात तो यह है, आपको याद होगा कि हमने पिछले 5 इतवार जो हैं, हमने वो 5 रोटियां और 2 मछलियों का जो मुजज़ा था, वो मरकज़ की इंजील में पढ़ने की बजाय हमने यूहन्ना की इंजील में पढ़ा। आप ये देखें कि यहाँ पे भी ये जो छठा बाब है, उसमें मुकद्दस मरकज़ का, उसमें रोटियों का मुजज़ा, उसका ज़िक्र है। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ ख़ास नज़र आएगी कि उसमें बच्चा नहीं है, और वहाँ कहीं नहीं लिखा कि वो रोटियां और वो मछलियां कहाँ से आईं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो यूहन्ना की इंजील में बच्चे के बाद जो यीशु ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ पाक शराकत और पाक यूकरिस्त का जो एक सिलसिला जोड़ा, और वो समझाया कि जिस तरह ये रोटियां तोड़ के सब में बांटी गई, इसी तरह मेरा बदन और खून भी तोड़ के सब में बांटा जाएगा, ताकि हम सब एक हों। और ये कुर्बानी को हमें, ये जो सारा सिलसिला था, ये असल में वो तमाम का तमाम पाक शराकत यानी पाक यूक्रिस्ट के तकर्रर के लिए उसको मुकर्रर किया जाना था, उसको बनाया जाना था, उसको कलीसिया की बुनियाद बुनियाद बनाया जाना था, और उस पे कलीसिया कायम है। आप ये कहेंगे कि कलीसिया पाक यूक्रिस्ट पे कैसे कायम है? हुजूर, कलीसिया पाक यूक्रिस्ट पर ही कायम है, क्योंकि पाक यूक्रिस्ट क्या है? यीशु की मोहब्बत का वो एक जबरदस्त मुजाहिरा है, जो उसने अपनी जान दे के, अपना खून बहा के, जो, और जब तक हम उसके उस बदन और खून का हिस्सा नहीं बनते और उसकी तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं रहते, कलीसिया कायम नहीं रहती। इसलिए ये देखें कि ये आम मत्ती की इंजील में भी ये मुअज्जा है, लूका की इंजील में भी ये मुअज्जा है, लेकिन जो इस मुअज्जे की वजाहत और जिस तरीके से जो बयान यीशु ने यूहन्ना की इंजील में किया है, वो अ, इन तीनों इंजीलों में वैसे नहीं है। और यहाँ हमें पता लगता है कि आगे चल के हम मज़ीद देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आखिरी फसा है वहाँ पे ये जाके तो ये अपनी इंतहा को पहुँचता है, और वहाँ ये पाक शराकत जो है उसको मुकम्मल एक साक्रामेंट की शक्ल दी जाती है। ये था वो सिलसिला कि किस लिए ये, लेकिन अब देखें क्या होता है कि वहाँ पे हमने वो पाक शराकत तो यूखरिस्त का सारा हमने अहवाल पढ़ा, सब समझा हमने कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है। अब क्या होता है कि वो हमने पढ़, लेकिन उसे आप ज़हन में रखें, और ये जो आज हमने तालीम पढ़ी है, ये तालीम बिल्कुल वो बताती है कि अगर पाक यूक्रिस्ट ना हो, अगर पाक शराकत ना हो, तो हम बिल्कुल इन यहूदियों की तरह हो जाएंगे जो सिर्फ बाहर की चीजें साफ करते हैं। क्योंकि वो जो पाक शराकत का या पाक यूक्रिस्ट का वो जो साक्रामेंट है, उसका ताल्लुक हमारे दिल से है, दिल से है। और ये जो शरीयत जिसकी ये बात करते हैं, ये लिखी हुई शरीयत है, इसमें दिल का कहीं ज़िक्र नहीं। वो तो जी हाथ धो लो। भई हाथ धो लो, आपके हाथ नापाक क्यों हैं? इसलिए कि वो, ये नापाकी का मतलब क्या है? इनकी नापाकी बड़ी मामूली बात है। आलूदगी को ये नापाकी कहते हैं।
اس میں تو کوئی روحانی بات ہے نہیں. اگر میرے ہاتھ گندے ہیں تو وہ اس لیے گندے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ آلودگی ہے، ان کے ساتھ وہ کنٹامینیٹ ہوئے ہیں، دوسری چیزوں کے جراثیم ہیں، اور یہ دھونے چاہیے. اس میں شریعت کا کیا دخل ہوا؟ لیکن یہ جس طرح کہی گئی تھی، جس طرح لکھی گئی تھی، اس کو انہوں نے اتنا سخت بنا دیا تھا. اور یہ کیوں بنایا تھا، اور یہاں پہ یہ کیوں اس کا ذکر ہے؟ اور یروشلم سے فقی فریسیوں کے جو شاگرد یا جو وہ کیوں وہاں پہ آئے تھے؟ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یسوع جس علاقے میں تھا وہ یہودیوں کا علاقہ تو اتنا خاص نہیں تھا. وہاں پہ یہ جو شمالی حصہ تھا نا، یہ اسرائیل کا، اس میں وہ بیچارے وہ لوگ تھے اسرائیلی، وہ بھی مصری تھے، مصری کہہ رہا ہوں، یہودی تھے، اور وہ اسرائیلی تھے. لیکن وہ سیریوں کے قیدی رہے، مصریوں کے قیدی رہے، اور مختلف قومیں ان کو پکڑ کے لے گئیں، اور ان کے ساتھ وہ نسل در نسل وہاں پہ رہے. اور جب وہ سب واپس آئے ہیں، جب وہ واپس اپنے ملک اسرائیل میں آئے ہیں، تو وہ بہت سی وہ غیر یہودی رسمیں جو ہے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. اس لیے یہ جو یہودی تھے نا، یہودیہ کے، یہ جو جنوبی سلطنت، یہ تو اب ایک ہو گئے تھے نا، تو یہ ان سے برا برتاؤ کرتے تھے. ان سے یہ لوگ ہمیشہ ان کو کمتر سمجھتے تھے. اور یسوع یہ جانتا تھا. لیکن یسوع جو وہ جو لوگ تھے جن کو انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جینٹائلز تھے، یعنی وہ یہودی نہیں تھے اور یہودی تھے بھی، کیونکہ وہ ایسے نسلی تو تھے پیچھے سے، لیکن اس وقت وہ ان میں یہودیوں کا اثر کم اور غیر یہودیوں کا اثر زیادہ تھا. تو ان سے جب یہ بدسلوکی کرتے تھے تو یسوع اس چیز سے وہ ان کو بتاتا ہے کہ تم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اصل میں تم ہو کیا؟ اور یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلسل یسوع اور ان یہودیوں کے درمیان نفرت کا سبب بنتی گئی، اور وہ یسوع سے محبت کرتے گئے یہاں تک محبت کہہ رہا ہوں، وہ یسوع سے نفرت کرتے گئے یہاں تک کہ وہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اور یسوع یہاں ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو تم اپنے ہاتھ منہ دھوتے ہو، یہ جو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم نے دھو لیا تو ہم پاک ہو گئے، یہ پاکیزگی نہیں ہے. پاکیزگی تو تمہارے دل کے اندر ہے. وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ دیکھیں، یہ پاکیزگی کی بات جو ہے وہ امثال کی کتاب میں سلیمان بادشاہ کیا خوب کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے وہ آیت اتنی پسند ہے، وہ میری زندگی کا حصہ ہے، میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر. اور وہ کہتا ہے کہ اپنے دل کی سب سے بڑھ کر حفاظت کر، کیونکہ زندگی کے منبع وہیں سے نکلتے ہیں. منہ کی خیانت اپنے پاس سے ہٹا دے، لبوں کی خباثت اپنے پاس سے دور کر. تیری آنکھیں سامنے ہیں، دیکھیں، سامنے ہی دیکھیں، اور تیری پلکیں سیدھی رہیں. یہ امثال کی کتاب کا 4 باب ہے، اس کی یہ 23ویں آیت ہے. اپنے دل کی سب سے بڑھ کر حفاظت کر. میں شروع سے کہتا ہوں کہ دل سے بڑی اور قیمتی چیز خدا نے انسان کو نہیں دی. اگرچہ دماغ جو ہے وہ شاید پہلے بنتا ہے انسان کے جسم میں، لیکن دل جو ہے یہ جہاں آپ کی چوائسز پیدا ہوتی ہیں، جہاں آپ کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو خواہشیں کس طرح دماغ آپ کو ورغلاتا ہے، اور دوسری طرف آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں، یہ نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نہ کرو. لیکن دل جو ہے، دل ہے کہ مانتا نہیں. ہم ہمیشہ دل کی بات سن کے، اور لیکن دل اچھی چیزیں بھی تو کرتا ہے نا. دل، یسوع نے تو کہا کہ اگر تمہارا دل مانتا ہے تو پھر دیکھو، یتیموں، غریبوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ تو دل ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی خاص اس نے یہی کہا تھا کہ جو 22ویں 23ویں آیت میں، وہ تو سارا نچوڑ ہے اس کا، کہ دل سے ہی برے ارادے نکلتے ہیں اور دل سے ہی اچھے ارادے بھی نکلتے ہیں.
اس لیے اپنے دل کا خیال کرو، کیونکہ زندگی کا منبع، تمام علوم کا منبع، تمام علم جو ہے وہ دل ہی سے نکلتا ہے۔ اور یسوع ان فقی فریسیوں کو یہ بتاتا ہے کہ خدا نے بھی کہا ہے، کہ شاید نبی نے بھی، ان کو بھی ہم نے پڑھا اس میں، کہ ہونٹوں سے تو یہ قوم میرا نام لیتی ہے، میری توقیر کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کو ہمیں بڑے پیار سے، بڑے احساس سے رکھنا ہے۔ اور اسی دل کے لیے یہ سارا یسوع کا جو اس کی زندگی کا جو عمل ہے، اس کا قربان ہونا، اس کا مرنا، اس کا جی اٹھنا، پاک شراکت، اور یہ سارا اس دل کا ہی کھیل ہے۔ اور جب تک ہم اس سے دل سے اس میں شریک نہیں ہوتے، جب تک اسے ہم دل سے نہیں مانتے، ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ سچا نہیں ہوگا۔ اور اس لیے چاہے کتنا علم ہمارے پاس ہو، کتنی دولت ہمارے پاس ہو، لیکن دل کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ غریب، دل کے غریب ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ آپ کروڑ پتی ہوں لیکن دل کے غریب ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک کہانی ہے کہ دو میاں بیوی کسی بڑے امیر شخص کے نوکر تھے، تو بڑی تندہی سے اس کے گھر کا خیال رکھتے تھے، بہت بڑا اس کا گھر تھا اور وہ اس کو بڑا صاف ستھرا رکھتے تھے۔ تو ایک دن اس مالک نے کہا کہ آج کا ویکنڈ جو ہے، آج کا جو ہفتے کے آخری جو 2 دن ہے، میرے ساتھ آپ میرے گھر میں گزارو اور صبح ہم گرجے جائیں گے۔ تو وہ چل پڑے، صبح ہوئی، گرجے کے لیے تیار ہوئے، وہ چل پڑے۔ جب وہ گرجے پہنچے تو انہوں نے گاڑی پارک کی مالک نے، اور اس میں سے اترے۔ وہ اتر کے جب چلنے لگے تو مالک جھکا، تو اس نے زمین سے ایک پیسہ جو تھا وہ اٹھایا، وہ امریکن سینٹ ہوتی نا، وہ اس نے اٹھائی۔ تو یہ عورت دل میں سوچنے لگی، دیکھو یہ کروڑ پتی ہے یہ شخص، اور اس نے کچھ پیسے کی خاطر جھک کے اس نے اس کو اٹھا لیا۔ خیر عبادت ہوئی، لیکن وہ عورت مسلسل سوچتی رہی کہ یہ کیا ہے۔ جب وہ گرجے سے باہر نکلے تو کار کی طرف آ رہے تھے، تو اس نے مالک سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں مانیں؟ اس نے کہا نہیں، پوچھو آپ۔ اس نے کہا کہ خدا نے آپ کو اتنی دولت دی ہے، اتنا بڑا آپ کو سب کچھ دیا ہے، رتبہ بھی، اور پھر بھی آپ نے وہ سینٹ تھی، اس کو آپ نے ایک دم جھک کے اٹھا لیا۔ تو وہ اگر نہ بھی اٹھاتے تو کیا تھا؟ تو وہ اس عورت کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ کوئن جو تھا، وہ سکہ نکالا، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اس کے اوپر لکھا تھا وی ٹرسٹ ان گاڈ۔ کہتا میں نے اسی وہ پینی کو نہیں اٹھایا، میں نے تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ اس کو اٹھایا کیونکہ آئی ٹرسٹ ان گاڈ۔ یہ کہنے کی بات ہے، کہانی ہے، لیکن دیکھیں دل کے غریب اس طرح ہی ہوتے ہیں کہ خدا سے پیار جو ہے ان کا دل سے پیار ہوتا ہے۔ اور یہ دولت کیا چیز ہے، ہم ایسے مر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ملتی ہے، اگر آپ اس کے پیچھے بھاگو گے نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ تم اس سے بے رخی کرو، یہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی، لیکن بے رخی کرنے کے لیے آپ کے پاس بڑا دل ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو خالی کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے۔ یسوع جو آج ہمیں بتا رہا ہے وہ یہی کچھ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں دل کو اگر آپ صاف رکھو گے تو وہ جو تمام برائیاں جن کا یہ آخری آیت میں جن کا ذکر ہے، گو کہ یہ ہمارے بس میں تو یہ نہیں، ہم اتنی زیادہ تو نہیں کرتے ہیں کچھ، لیکن اتنی بھی نہیں کرتے جتنی یہ لکھی ہیں۔ ہمیں پھر بھی اپنے دل کو، اور اس دل کی مضبوطی کے لیے ہمیں بار بار پاک یوکرسٹ کو سمجھنا، اس میں شامل ہونا، اس کا حصہ بننا، وہ بڑا ضروری ہے۔ یہ جو پاکما کلیسیا ہے نا، خدا نے عجیب حکمت دی ہے اس کو، پاک روح کی اس پہ خاص برکت ہے کہ وہ کیسے ہمیں وہ یوحنا کی انجیل میں لے گئے
اور ہم سمجھے کہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ساری محبت ہی کی چیز ہے۔ جو دل ہے وہ محبت کا منبع ہے۔ اگر دل میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل میں محبت ہے اور سچی محبت ہے تو یہ سب بدیاں جو ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور یہی ہے جو آج کی انجیل کا جو میں خاص سمجھتا ہوں میرے لیے، تو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم جیسے سلیمان نبی نے کہا، سلیمان بادشاہ نے کہا کہ اپنے دل کی سب سے بڑھ کر حفاظت کر۔ واہ! دل کی حفاظت کرنا یہ کتنی پیاری بات ہے، کتنا اچھا محاورہ ہے یہ ویسے، اپنے دل کی حفاظت کر، کیونکہ زندگی کے منبع جو ہیں یہیں سے نکلتے ہیں، یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ واہ! یہ ہے روح القدس کیسے انسانوں کو ان پہ نازل ہوتا ہے اور وہ یہ چیزیں لکھتے ہیں۔ ایسے ہمارے بہت سے شاعر بھی بڑی خوبصورت چیزیں لکھتے ہیں، اور وہ یقیناً ان پہ روح القدس کا نزول ہوتا ہے۔ ان کو تو نہیں پتا ہوتا ہے شاید، لیکن جب بھی کوئی اچھی بات لکھی جاتی وہ یہ، لیکن جب دل سے لکھی جاتی ہے تو وہ اور بھی خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ دل سب سے بڑی چیز ہے اور اسی کو ہمیں بڑا ماننا ہے، اور دل ہی وہ ہے جہاں پہ کہ خدا رہتا ہے۔ میں تو یہ دیکھیں، میرا ایک دوست ہے، وہ بھی پادری ہے، اور بہت پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹریٹ کی ہے اس نے۔ وہ تو بڑی سختی سے کہتا ہے دل کیا ہے؟ یہ گوشت کا دتڑا ہے کہ یہ آرگن ہے، یہ پمپ ہے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو خوف ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے؟ جب آپ خوش ہوتے ہیں تب بھی دل کی دھڑکن تیز ہوتا ہے، اور پھر خون کا دباؤ بڑھتا کم ہوتا ہے، وہ سارا دل کا معاملہ ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دل بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے جو جذبات ہیں، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہمارا غصہ، وہ سب دل اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ہر اعتبار سے خدا سے ہمیشہ یہی دعا کریں کہ خدایا، یہ دل تو نے دیا ہے، یہ دل تو ہی اپنے پاس رکھ، میں تو شاید اس کو سنبھال نہیں سکتا، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ تو وہ ضرور آپ کی، میری، ہم سب کی حفاظت کرے گا، اور ہماری اس دعا کو وہ قبول کرے گا۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔